کہانی کا عنوان اندھیرے کا چہرہ۔ رات کی خاموشی، دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اور بیلچے کی ہلکی ضربیں۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ شہر گہری نیند میں ڈوبا ہوا، مگر قبرستان کے ایک کونے میں ایک لڑکا خاموشی سے زمین کھود رہا تھا۔ بیلچہ ہر وار کے ساتھ کچھ زیادہ ہی وزن اٹھاتا، جیسے مٹی نہیں، کوئی راز، کوئی بوجھ، کوئی گناہ دفن ہو رہا ہو۔ جیسے ہی بیلچہ رکتا ہے، سانسیں پھولتی ہیں، کچھ گھسیٹنے کی آواز آتی ہے، مگر یہ محض زمین نہیں تھی جو ہل رہی تھی، یہ ضمیر تھا جو چیخ چیخ کر سوال کر رہا تھا، کیونکہ جو لاش اس کے قدموں میں پڑی تھی وہ کسی دشمن کی نہیں تھی، وہ اس کے اپنے دوست کی سرفراز کی لاش تھی، جسے اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے مارا تھا۔ عدنان آہستہ ٹوٹی ہوئی آواز میں، سرفراز، سارے راز یہیں دفن ہو جائیں گے، اب تو خاموش ہے اور میں بچ جاؤں گا۔ تبھی مٹی گرنے کی آواز، دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں۔ یہ عدنان تھا، چہرہ ایسا کہ جیسے کسی معصوم کا عکس، اور دل ایسا جسے شاید خود شیطان بھی اسے اپنا شاگرد مان لے۔ دن کے اجالے میں وہ محبت کے قصے سناتا، اور رات کے اندھیرے میں گناہوں کی گنتی بڑھاتا، اور اب اس کی زندگی میں ایک نئی کہانی لکھنے جا رہی تھی۔ نام تھا عروج۔ ایک پارٹی کی چہل پہل، میوزک، ہنسی، یہ وہ پارٹی جس میں عروج نے پہلی بار عدنان کو دیکھا تو جیسے وقت نے ایک لمحے کے لیے سانس لینا چھوڑ دیا۔ چہرے پر فرشتہ سا نور، مگر نظروں میں کوئی گہری زہریلی خاموشی، اور وہ زہر جو آہستہ آہستہ رگوں میں اترے اور انسان کو احساس بھی نہ ہو کہ وہ مر رہا ہے۔ عدنان مدھم لہجے میں، تمہاری آنکھیں جیسے اندھیرے میں جلتی ہوئی شمع، اور شاید میں وہ پروانہ جو بس جلنے کو بے قرار ہے۔ عروج جو محبت کی دنیا میں پہلی بار قدم رکھ رہی تھی، ان لفظوں میں ایسا الجھی کہ اپنے اصول، اپنی حدیں، سب کچھ بھول گئی۔ ایک رات عدنان نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں کوئی سازش چھپی تھی۔ اس نے جیب میں سے کوکین نکالی، عروج کے ہاتھ میں رکھی اور کہا، عدنان، بس ایک بار ہمارے پیار کی مہر لگ جائے گی۔ عروج کا دل ڈولا، ہچکچاہٹ آنکھوں میں تھی، مگر عدنان کے لمس کی شدت اور زبان کا جادو۔ اس نے آنکھ بند کی اور وہ سانس کھینچی جو اس کی پوری زندگی بدل دینے والی تھی۔ تیز سانسیں، دھڑکنیں، جسمانی قربت کی مدھم لمس، اور اس وہ کے ساتھ رومانس کرنے لگا۔ ان دونوں نے نشے میں اور جسم کی حرارت ایک دوسرے کے قریب آنا چاہتی تھی۔ اس رات عدنان نے صرف اس کا جسم نہیں چھینا، بلکہ اس کی سوچ، اس کا یقین اور اس کی خود کو بھی چھین لیا۔ کبھی محبت کا ہاتھ تھامتا تو کبھی اسے اپنی گینگ کے ساتھ استعمال کرتا۔ عروج کو خود سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ عشق کر رہی ہے یا خود کو ہر دن تھوڑا تھوڑا دفن کر رہی ہے۔ دن کا وقت، دسترخوان پر برتنوں کی آواز، سب ہنس رہے ہیں۔ عروج نے عدنان کو اپنا لور مان لیا تھا اور اس کے گھر آنے جانے لگا۔ عدنان اب اس گھر کا فرد لگنے لگا تھا۔ امی کے ہاتھ کی روٹیاں، چھوٹے بھائیوں کے ساتھ کرکٹ کی باتیں، اور عروج کے ساتھ وہی سحر زدہ لمحے۔ عروج کی ماں نرمی سے، عدنان بیٹا، کب سے کہہ رہے تھے کہ آ کے کھانا کھا لو، یہی تو گھر کی رونق ہے۔ عدنان ہر مسکراہٹ کا جواب دیتا، مگر اندر ہی اندر کچھ اور ہی پک رہا تھا۔ وہ ان کی ہر عادت، ہر وقت، ہر کمزوری کو نوٹ کر رہا تھا، جیسے کسی نقشے پر منصوبہ بنا دیا جا رہا ہو۔ لیکن عروج کے گھر والوں سے اس نے اپنا ریلیشن
بہت کامیاب بنا دیا تھا۔ رات کا وقت، واش روم کی طرف قدموں کی چاپ، دروازہ آہستہ سے کھلتا ہے۔ ایک رات چھوٹا بھائی ندیم نیند میں تھا کہ اسے پیاس لگی۔ جب وہ کچن کی طرف بڑھا تو راستے میں پڑتے واش روم کی طرف اس کا دھیان گیا اور وہ واش روم کی طرف بڑھا۔ دروازے کے پیچھے سے ایک عجیب سی آواز آئی، کوکین سونگھنے کی آواز۔ سانس تیز ہوتی ہے۔ دروازے کی درز سے اس نے دیکھا، عدنان ہاتھ میں کوکین لیے آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا۔ ندیم سرگوشی، عدنان بھائی۔ عدنان چونک کر، کیا دیکھ رہا ہے؟ جا کے سو، اور اگر کسی کو بتایا تو سانس لینا بھول جائے گا۔ اگلے دن عروج کی ماں اور بہن کے درمیان بات چیت۔ امی، پتہ نہیں کیوں عدنان کے آنے کے بعد دل بے چین سا رہتا ہے۔ کل میں نے اس کی جیب میں ایک عجیب سا آلہ دیکھا اور باہر والے لڑکے بتا رہے تھے کہ کوئی کارڈ چوری ہوئی ہے گلی میں۔ امی، پتہ نہیں کیوں عدنان کے آنے کے بعد دل بے چین سا رہتا ہے۔ کل میں نے اس کی جیب میں ایک عجیب سا آلہ دیکھا اور باہر والے لڑکے بتا رہے تھے کہ کوئی کار چوری ہوئی ہے گلی میں۔ عروج الجھن میں، امی، آپ سوچ زیادہ رہی ہیں شاید، مگر ماں کا دل دھڑکنا جانتا ہے، اور عدنان کو بھی شک ہو گیا تھا کہ اب وہ اندھیرے میں نہیں، نگاہوں میں آ چکا ہے۔ رات کا وقت، کچن میں چھری اٹھانے کی آواز، دروازے کی آہٹ۔ اس رات جب سب سونے جا چکے تھے، عدنان چپکے سے ندیم کے کمرے میں داخل ہوا۔ پہلے دروازہ بند کیا، پھر چھری ندیم کی گردن پر رکھ دی۔ عدنان ٹھنڈے لہجے میں، بس اب سب سنبھالنا ہے، اور اگر تو نے آواز نکالی تو سب ختم۔ عدنان کی آواز اونچی ہوتی ہے عروج کی ماں کے کمرے کی طرف۔ عدنان، عروج کی امی سے باہر آؤ اور سب کو ساتھ لے کر آؤ۔ عروج کی ماں ہڑبڑا کر باہر آتی ہے، باقی بھی سب ساتھ آتے ہیں۔ عدنان، اس کی گردن دیکھ رہی ہو نا؟ اگر چاہتی ہو سب سلامت رہیں تو ٹیپ لے کر آؤ اور سب کو باندھ دو، ابھی۔ ماں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنی ہی بیٹی، چھوٹے بیٹے اور خود کو رسی سے باندھ دیا، منہ پر ٹیپ لگا دی، پھر اپنے ہاتھ بھی عدنان کے کہنے پر آگے کیے اور عدنان نے اسے بھی باندھ دیا۔ سسکیوں کی آوازیں، فون نکالنے کی آواز، نمبر ملاتے ہوئے۔ عدنان اپنے دوست سے، کام شروع کرو، سب سیٹ ہے، بس تیزی سے نکالو، ٹائم کم ہے۔ تھوڑی دیر بعد 2 گاڑیاں آئیں، 4 لڑکے، ہاتھ میں بیگ اور اوزار۔ سامان سمیٹنے کی آوازیں، الماریوں کے تالے توڑ دیے جاتے ہیں، زیورات، نقدی، موبائل، لیپ ٹاپ، جو کچھ بھی قیمتی تھا، ایک ایک چیز چن کر لی جا رہی تھی۔ عدنان نرمی سے عروج کے کان میں نے تم سے محبت کی تھی، تم نے مجھے شک کی نظر سے دیکھا، اب تم دیکھو گی اندھیرے کا چہرہ کیسا ہوتا ہے۔ ایک خاندان، ایک خواب، ایک بھروسہ، آج دیمک کی طرح کھوکھلا ہو چکا تھا۔ رات کا سناٹا، ہلکی سی ہوا کی آواز، دور سے کتے کی آوازیں۔ عروج کا والد جو فوجی تھا، اس کو فوج سے چھٹی ملی اور وہ اپنے گھر کے باہر پہنچا۔ اسے گھر میں کچھ گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا، جیسے کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ دل میں شک کی لہر کے ساتھ چپکے چپکے دروازے کے قریب پہنچتا ہے۔ گھر کی روشنی مدھم تھی اور سناٹے میں اس کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ کچھ نہ کچھ تو تھا جو اس کے دل میں ایک خوف کا احساس پیدا کر رہا تھا۔ دروازے کا کھلنا، آہستہ قدموں کی آواز۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے کی طرف بڑھتا ہے جہاں اسے کوئی آواز سنائی دیتی ہے۔ اندر آتے ہوئے وہ دیکھتا ہے
کہ نیچے کی منزل پر اس کی بیوی اور بچے بندھے ہوئے ہیں جنہیں ان لڑکوں نے قید کر رکھا تھا۔ وہ دل میں شک کی لہر کو اور بھی گہرا محسوس کرتا ہے۔ وہ پہلے نیچے کی منزل پر بندھے ہوئے سب کو دیکھتا ہے۔ اس کو قدموں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور کچھ عجیب سی چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کے دل میں اور بھی زیادہ خوف آتا ہے۔ عروج کا والد وہ اپنی فیملی کی طرف دیکھتا ہے۔ ایک لڑکا جو ان کے اوپر رکھوالی کر رہا ہوتا ہے اس کو وہ دبوچ لیتا ہے اور لڑکے کو پھنسا کر اس کا منہ بھی بند کر دیتا ہے۔ اب تک اس کے دماغ میں اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ گھر میں کچھ بہت بڑا ہو رہا ہے۔ اسی شک کی بنیاد پر ایک لڑکا اور اوپر سے نیچے آتا ہے اور عروج کا والد اسے بھی دبوچ کر باندھ لیتا ہے۔ اسی دوران اوپر چوری کر رہے عدنان اور اس کے دوستوں کو نیچے سے آواز آتی ہے اور انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ عدنان دھیرے سے، وہ واپس کیوں نہیں آیا؟ عدنان کا دوست، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے؟ قدموں کی آواز، دروازہ کھلنے کی آواز۔ عدنان اور اس کے دوست دونوں اوپر سے نیچے آتے ہیں اور جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوتے ہیں انہیں سمجھ آتا ہے کہ کچھ بہت ہی خراب ہو چکا ہے۔ وہ دونوں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن عروج کے والد کی قدموں کی آواز انہیں بتا دیتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں پکڑے جانے والے ہیں۔ عدنان دبے لفظوں میں، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ لیکن جب ان دونوں کی نظر پورے کمرے پر پڑتی ہے تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ تمام لوگ جنہیں انہوں نے باندھا تھا وہ غائب ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کا خون خشک ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً چھپنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ بچ سکیں۔ عدنان دھیرے سے، کچھ تو گڑبڑ ہے، ہمیں جلدی چھپنا ہوگا۔ دروازہ کھلنے کی آواز، سامان ادھر ادھر پھینکے جانے کی آواز۔ اس کو شک ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ہمارے پیچھے ہے۔ عدنان اور اس کا دوست اسٹور روم میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی دوران عروج جو اسٹور روم میں چھپ کر اپنی حفاظت کر رہی تھی ایک پرانی پستول ڈھونڈ لیتی ہے۔ اس کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ جو بھی سامنے آئے وہ اسے مار ڈالے گی۔ وہ بہت خوف میں تھی مگر اس کے دل میں ایک نئی قوت بھی جاگ چکی تھی۔ عروج دل میں سوچتے ہوئے، اب میں ان سب کا حساب لوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پستول کی آواز، گولی چلنے کی آواز۔ جیسے ہی عدنان کمرے میں داخل ہوتا ہے عروج نے فوراً گولی چلا دی۔ گولی عدنان کے سینے میں جا کر لگی اور وہ فوراً زمین پر گر گیا۔ عدنان چلاتے ہوئے، تم نے مجھے مار دیا، کیوں؟ عدنان کا گرنا، عدنان کا جسم زمین پر گر چکا تھا مگر وہ ابھی بھی اپنی آخری لمحوں میں باتیں کرتا رہا۔ عدنان دھیرے سے، تم تم نے تم نے مجھے قتل کیا عروج، لیکن یاد رکھو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گا، ہمیشہ تمہارے دل میں۔ عروج کی آنکھوں سے آنسو بہنے کی آواز ہے۔ عروج کی آنکھوں میں گہرے آنسو تھے۔ وہ روتی ہوئی عدنان کی باتوں کو سنتی رہی۔ یہ سب کچھ اس کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن چکا تھا۔ عروج روتے ہوئے، تم نے مجھے دھوکا دیا اور اب تم مر گئے، سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا۔ عروج نے شدت سے ایک زوردار تماچا مارا اور اس کے بعد عدنان کا جسم بے جان ہو گیا۔ وہ اس کا آخری لمحہ تھا اور عروج کا غصہ بھی اب تھم چکا تھا۔ وہ خاموشی سے عدنان کی موت کو دیکھتی رہی۔ عروج آہستہ سے، یہ سب میرا قصور تھا لیکن اب کچھ نہیں بچا۔ عروج نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس سائے سے چھٹکارا پائے گی جو اس کے پیچھے آ رہا تھا، لیکن اب وہ جس کی زندگی کا فیصلہ کر چکی تھی اس کا جسم اسی کمرے میں پڑا تھا۔ کہانی ہے